تیاری کیسے کریں. یہی میرا عنوان ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں. یہ جو اسلامی کیلنڈر کا نامہ مہینہ ہے، اس کے اندر یہ جو نیکیوں اور بلائیوں کا جو موسم بہار ہے، اس میں خوش قسمت لوگ کثرت نوافل صدقہ و خیرات کر کے، راتوں کو قیام کر کے اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، رب العزت کی طرف، اور تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے، خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے. حضرات محترم، اتنا عظیم مہینہ، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. وہ میرا نبی جو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، اس بندے کے لیے میرے نبی نے بھی بد دعا فرمائی کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ جنتی نہ بن سکے. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له. مسند احمد کی حدیث 7451 نمبر ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آیا پھر بھی وہ جنتی نہ بن سکا، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ دنیا میں بھی برباد ہو اور آخرت میں بھی برباد ہو، جو اس مہینے میں جنتی نہ بن سکے. یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان میں جنت سستی ہوتی ہے، رمضان میں جنتی بننا آسان ہے. اور پیغمبر نے باقاعدہ بد دعا فرما دی اس بندے کو. فرمایا کہ وہ بندہ برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ جنتی. پھر اس کی تیاری کیسے کرے؟ فرمایا نمبر 1 دعا کرو. رمضان سے پہلے یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں رمضان کے آنے سے پہلے اس کی باخریت آمد اور اس سے بھرپور نفع اٹھانے کی رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ رمضان المبارک تیرا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اے رب العالمین یہ خیریت سے آئے. ایک تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری زندگی میں خیر ہو، میرے گھر میں خیر ہو، میری صحت میں خیر ہو، میری جان میں خیر ہو. اور پھر یا اللہ دوسری دعا ایک کرے کہ یا الہ العالمین اس مہینے سے بھرپور نفع اٹھانے کی تو مجھے توفیق عطا فرما. میرے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے. اور حدیث کا نمبر ہے 6496. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا معمول تھا کہ جب رجب آتا تو آپ یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکتیں رکھ دے اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچانا تاکہ رمضان میں رمضان کی برکتیں حاصل کر سکوں. فرمایا کہ شعبان کے اندر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دعا اس کی خیریت سے کے ساتھ آئے، دوسری یہ دعا کہ یا اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تیسری عملی طور پر بندہ شعبان کے ان دنوں میں رمضان کی تیاری عملی طور پر کرے. کیسے؟ نیکی کی طرف مائل ہو. اگر نمازیں نہیں پڑھتا نمازیں شروع کر دے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ابھی سے شروع کر دے، اپنی روح کو مائل کرے. کچھ وقت لگتا ہے ہماری روحوں کو اس بیٹری روحانی کو چارج کرنے میں. یہ موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں 2-3 گھنٹے لیتا ہے، پھر بیٹری چارج ہوتی ہے. تو جب رمضان المبارک آئے تو روحانی بیٹری فل چارج ہو، اس کے لیے ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں. یا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما، یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. حضور نبی کریم کا عمل تھا. مصنف عبد الرزاق حدیث کا نمبر ہے 7858. فرمایا کانا اکثر صیام رسول اللہ بعد رمضان فی شعبان. رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں نبی کریم اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان تھا. کیوں؟ اس لیے زیادہ روزے رکھ کے اس مہینے کے اندر اپنی روح کو، اپنے نفس کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے تھے اور ہمیں تیار کرنے کی تلقین کرتے تھے. پھر جب رمضان المبارک کا جب یہ شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہوتا تھا نا، مثلا یہ دن جو گزر رہے ہیں، حضور نبی کریم صحابہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2325. فرماتے ہیں صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں کسی مہینے کی تاریخوں کا اتنا حساب کتاب نہیں لگاتے تھے جتنا حساب کتاب شعبان کی تاریخوں کا لگاتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ ہی. کہ فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور نبی کریم روز پوچھتے صحابہ سے علامہ آج شعبان دی کتنی ہے،
یا رسول اللہ فلاں تاریخ، اچھا مونے اتنے دن رہ گئے رمضان ہونے، یعنی روز حضور نبی کریم شعبان کی ڈیٹ یاد کر کے صحابہ کو یاد کرا کے رمضان المبارک کی آمد کی تیاری صحابہ کرام کے لیے کرتے تھے. آپ صحابہ کو تعلیم اور صحابہ کو تربیت دینے کے لیے یہ کام کرتے تھے. آپ تو ویسے فرماتے ہیں حضور نبی کریم میرا نفس تو مسلمان ہو گیا ہے، بندے کا نفس ہی اس کو گمراہ کرتا ہے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس بھی مسلمان ہے، آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. یہ ساری تیاری کا اہتمام ہمیں توجہ دلانے کے لیے کرتے تھے. پھر یہ 3 کام، چوتھا کام رمضان کی تیاری کا یہ ہے کہ جو آپ کے ذمے حقوق واجبہ رہتے ہیں وہ ادا کرو. مثلا پچھلے رمضان المبارک میں آپ بیمار ہو گئے، 1 روزہ چھوٹ گیا، 2 چھوٹ گیا، 3 چھوٹ گیا، 4 چھوٹ گیا. رمضان المبارک سے پہلے ان دنوں میں ان کی قضا دو، پہلے وہ رمضان پچھلا کلیئر کر لو، تاکہ اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک آپ دونوں رمضانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے پائے اپنے آپ کو. یہ جو ایک رمضان کا پوری تیاری کرتا ہے، رمضان رکھتا ہے، پھر اگلا رمضان کی اس کی نیت ہوتی ہے، اس رمضان سے اس رمضان تک اللہ رب العالمین یہ جتنے لوگوں کو اس وقت موت دیتا ہے وہ لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر کچھ ہمارے ذمے حقوق اللہ ہیں، کچھ ہمارے ذمے حقوق العباد ہیں. کسی کی زکوٰۃ رہتی زکوٰۃ دے، اس سال کی زکوٰۃ رہتی تو زکوٰۃ ادا کرے. اگر کوئی نمازیں رہتی تو ان کی قضا کرے. اگر کوئی پچھلے رمضان کے 2-4 روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو ان روزوں کی قضا کرے جو آپ کے ذمے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ یہ، اور حقوق العباد کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر کوئی زیادتی کر دی تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کر دی تو اس سے معافی مانگ لیں. کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ شبرات ہے جناب معاف کر دیں، یہ ہم پوسٹ کرتے ہیں، یہ شبرات کے لیے بھی ٹھیک ہے، اصل یہ تیاری ہے. رمضان المبارک سے پہلے پوسٹ نہ کریں، عملی طور پر معاف کریں. کہ جس بندے کا دل دکھایا اس کے گھر چلے جائے کہ یار معاف کر گو، اللہ دا مہمان مہینہ آ رہا ہے، میں ذرا نا کھلے دل نال، اجلے دل نال، ستھرے دل نال اس رمضان المبارک دے اندر رب دی عبادت کرنا چاہنا. میں دل چ وال وٹ کوئی نہیں رکھنا چاہتا، تے تو معاف کر چھڑ، میں تیرے نال فلانے موقع تے زیادتی کیتی ہے. اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دے. اور پھر جو چھٹی بات ہے، سب سے بہترین بات وہ ہے نیت کی درستگی. ان دنوں میں اپنی نیت کو درست کرے. کیسے رمضان کی تیاری کرے میں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میرا عنوان ہی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں. فرمایا حضور نبی کریم نے من صام یرائی فقد اشرک، وہ بندہ جس کی نیت درست نہیں ہے اس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، فرمایا اس نے شرک کیا. پھر 7ویں تیاری رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اگر کسی کی مجلسیں ایسی ہیں، مثلا آپ تو وہ ٹھیک ہے، مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہیں یار یاری نبھانی پڑتی ہے دنیا میں، دنیا داری جو ہے، ان مجلسوں کو ان میں جائیں، ان کو کہیں بھائی جناب میں نا 35-40 دیہڑیاں دی چھٹی لینی ہے. اپنے آپ کو ان مجلسوں سے دور کریں. ایسے دوست ہیں جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا لیکن مجبوری ہے ان کے ساتھ یارانہ نبھانا ہے، دوستی نبھانی ہے، ان سے رخصت لے لیں. فرمایا ان جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں ان سے دوری. اور حضور، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے، مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 18720. فرمایا وَإِن كُنتَ فِي مَجْلِسٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَاتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ لَكَ مَا تَكْرَهُ فَاتْرُكْهُ. جب تم کسی مجلس میں ہو اور انہیں اپنے مزاج کے مطابق باتیں کرتا ہوا پاؤ تو وہاں ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ ایسی باتیں کریں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تو انہیں چھوڑ دو. اور اگر ایسا یارانہ ہے تو ان کو کہو کہ جناب 35-40 دیہڑے نا میں تو نہیں ملنا، عیدیوں بعد منوس بیلیے بھی کھول جانا، پھر تھوڑی میری ملاقات ہو سی. پھر یہ ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کے قریب ہوتا، یہ دن ہوتے، تو آپ صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے. کیسے؟ حضور ارشاد فرماتے اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہی و اہلا. یہ حضور کے الفاظ ہوتے تھے، اے میرے سجنوں، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اور تمہیں مبارک ہو، تم پر اللہ رب العالمین کا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اتاکم رمضان سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار مہینہ تمہارے پاس آ رہا. مرحبا بہی، خوش آمدید.
مرحبا بہی اہلن، تمہیں خوش آمدید ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پاس سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں روز مرہ کے کام، مثلا بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، یہ تو رمضان میں بھی ہوگا، لیکن وہ کام جو رمضان سے پہلے ممکن ہے آپ وہ پہلے کر لو، تاکہ رمضان میں ان کاموں میں مصروف ہو کے رمضان کا وقت دنیا کے کاموں میں برباد نہ ہو، روٹین کے کاموں سے ہٹ کے وہ کام جو آپ پہلے کر سکتے ہو وہ پہلے کر لو، تاکہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو کھلا ٹائم ملے اوابین پڑھنے کا۔ روزہ کھول لے تو 6 رکعت اوابین پڑھ لے، فجر کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو تو اشراق پڑھ لے، گھنٹے بعد آپ چاشت پڑھ لیں، آپ پھر جب رات ہو تو تراویح کے ساتھ ساتھ پھر تہجد کی ادائیگی کر لیں، اپنے کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کر لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے پاس بچے جو کہ نیکی میں گزرے۔ تو یہ ہے استقبال رمضان، اور یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا کہ اپنے دنیاوی سارے وہ کام جو رمضان سے پہلے کرنے ممکن ہیں وہ پہلے کر لے، تاکہ رمضان المبارک کے وہ 30 دن آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم نیکی کو دے سکیں، نمازوں کو دے سکیں، استغفار کو دے سکیں، درود پاک کو دے سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کو دے سکیں۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی عبادات یا قرآن کی تلاوت ہے یا اپنی طرف سے استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا، یا پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ بے شمار مرتبہ اگر درود پڑھیں گے تو یہ بھی فائدہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا ہوگا، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔